قرآن کی تلاوت سے آغاز ہے محفل کا، اس نور سے پائیں گے ہم راستہ منزل کا، بے شک واہ اور جگمگا اٹھی فضائیں نور سے قرآن کی، واہ آج سن کر کے تلاوت قمر خوش الہان کی۔ کیا ماشاء بات اللہ ہے، ماشاء واہ اللہ علی واہ، خوش اعلان کی، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، جزاک اللہ جزاک بڑی اللہ۔ مہربانی۔ ماشاء اللہ ظفر بھائی، بس اب ماشاء میں اللہ۔ شکریہ، اب میں دعوت دے رہا ہوں ہمارے محترم ناظم جناب ڈاکٹر قمر عبدی صاحب کو سرکار ان الفاظ کے ساتھ کہ آج محفل کو سجا دیں نطق سبحان کے اللہ، گلزار سے، ماشاء اللہ ماشاء آج اللہ۔ محفل کو سجا دیں نطق کے گلزار سے، قلب سبحان کو بیدار کر دیں نغمگی گفتار سے۔ ہاں نغمگی اللہ، گفتار سے، ماشاء سبحان اللہ سبحان محترم اللہ واہ، ڈاکٹر قمر عبدی صاحب، بہت بہت شکریہ ماشاء سرکار، اللہ سبحان اللہ۔ ماشاء ماشاء اللہ۔ اللہ ماشاء اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربی زدنی علما۔ آمین السلام آمین علیکم آمین۔ ورحمۃ اللہ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج اس درس نمبر 32 میں آپ سب ماشاء اللہ، و مومنات کا خیر مقدم ہے۔ شکر آج کے بانی بندہ مومن ہیں، اللہ نے کہا خدا ان کے گھرانے توفیقات کو میں اور ان کے مرحومین کو اس کا ثواب پہنچائے انشاءاللہ۔ الہی امین الہی امین الہی آج امین۔ کی تلاوت کلام پاک کا شرف پروفیسر قمر رضا صاحب حاصل فرمائیں گے، اور اس کے ماشاء بعد اللہ ماشاء اللہ میں ماشاء گزارش کروں اللہ۔ گا سرکار حجت الاسلام سے کہ وہ جی اپنا درس شروع کریں، ایک سورہ انشاءاللہ۔ فاتحہ بھی ہو بسم انشاءاللہ۔ اعوذ اللہ باللہ من الرحمن الشیطان الرحیم، الرجیم، الحمد بسم للہ اللہ رب الرحمن العالمین، الرحمن الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، صراط الذین صراط انعمت الذین علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صل علی بسم اللہ۔ محترم پروفیسر قمر رضا صاحب تلاوت کلام پاک شروع فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم صراط الذین انعمت علیہم غیر آمین۔ المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ماشاء اللہ اللہم جزاک شکریہ اللہ۔ شکریہ، شکریہ مہربانی، نوازش۔ شکریہ۔ اب میں گزارش کروں گا سرکار حجت الاسلام سید ریحان حیدر زیدی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور درس عطا فرمائیں۔ اور اعوذ یہ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الصلاۃ والسلام علی اہلہا۔ میں آپ سبھی حضرات کی خدمت میں آج چونکہ ولادت شہزادہ علی اصغر علیہ الصلوۃ والسلام ہے 9 ماشاء رجب اللہ، بے الرجب کو، شک بے شک بے شک۔ اور میں باب الحوائج کی خدمت میں آپ حضرات کے لیے اور اپنے لیے دعا کرتا ہوں کہ پروردگار ہم سبھی کے توفیقات میں اضافہ فرمائے انشاءاللہ، آمین اور آمین بحق آمین۔ باب الحوائج حضرت شہزادہ علی اصغر علیہ الصلوۃ والسلام جو بھی آج کے بانی درس ہیں، اللہ ان کے توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور آمین آمین پروردگار ان کے مرحومین کی مغفرت فرمائے، اور آمین ہماری تمام مشکلات کو آسان فرمائے انشاءاللہ۔ آمین اس دعا آمین کے ساتھ کہ تمام مشکلات کا حل ہے ظہور آقا و مولا امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف۔ بے شک بے شک۔ اب چونکہ غضنفر بھائی نے 4 مصرے پڑھے تھے تو میرا دل چاہا کہ شہزادے کی محفل بھی ہو جائے ماشاء اور اللہ۔ ہم ماشاء شامل ہو اللہ جائیں، ماشاء تو اللہ۔ شاعر نے کہا ہے کہ حسینی پھول کے جیسا کوئی گلاب نہیں۔ ہائے ہائے، واہ 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 اب واہ ماشاء واہ، اللہ اہل ذوق ہیں تو میں یہ 4 مصرے ماشاء آپ اللہ کی نظر ماشاء کرنا چاہوں گا بغیر تکرار کے، اللہ، واہ 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 کہ واہ واہ واہ، حسینی پھول کے جیسا کوئی گلاب گلاب نہیں، نہیں، اور کوئی بھی چاند مثال مہ رباب نہیں۔ ماشاء اللہ، مہ رباب نہیں، جزاک اللہ جزاک لقب اللہ۔ ہے باب الحوائج اسی لیے تیرا
لقب ہے واہ، باب الحوائج، اسی لیے تیرا اسی لیے تیرا تیری عطاؤں کا اصغر کوئی حساب نہیں، سبحان اللہ واہ واہ سبحان واہ اللہ تیری واہ 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 عطاؤں واہ، کا اصغر کوئی حساب کوئی نہیں۔ حساب کوئی نہیں، بے حساب شک، ایک سبحان درود اللہ، پڑھنے محمد والے محمد۔ اللهم صل صل علی على محمد محمد وعلی وآل محمد۔ محمد وعجل جزاک اللہ، فرجهم۔ جزاک اللہ مولانا۔ آج جو ہے وہ مخرج نمبر 14 ہے، 14واں درس ہے آج مخرج کا، جس میں صاد، ز اور سین کا مخرج ہے۔ اور یہ مخرج ہم صاد، زا اور سین جب ہم ادا کرتے ہیں تو ہماری جو زبان کی نوک ہے، یعنی اگلا جو زبان کا حصہ ہے، سامنے کے نیچے کے جو دو دانت ہیں، سامنے کے نیچے کے جنہیں ثنائے سفلا کہا جاتا ہے، تو جب ہم اسے ادا کرتے ہیں تو ہماری زبان کے نوک کا حصہ دانتوں کے سامنے لگتا ہے، نیچے والے دانتوں کے نوک سے لگتا ہے، تو اس وقت صاد، ز اور سین ادا ہوتا ہے۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا جب ہم کوثر کہتے ہیں، فرض کر لیجئے جب ہم مثال کے طور پر کہتے ہیں سراتل، تو جب سراتل کہتے تو جب صاد ادا کر رہے تھے تو زبان کا اگلا حصہ جو ہے نیچے کے دانتوں کی نوک سے لگ رہا تھا، سراتل۔ یا مثال کے طور پر جی سراتل، یا زراعت، سے زراعت، سے زراعت، زراعت، یا سین سے سائلین، سائلون، سائلین۔ تو یہ جو نیچے کا زبان کا جو اگلا حصہ ہے اس کی نوک جو ہے ہمارے دانتوں کے نیچے سے لگتی ہے، تو نیچے کے دو دانت ہیں ان کی نوک سے ادا کرتے ہوئے نکلتی ہے۔ انہوں نے خود ہی اس بات کو بیان بھی کیا کہ صاد، زا، سین، زبان کی نوک جب ثنائے سفلا یعنی نیچے والے دو دانت، جو ثنایا سامنے والے دانت ہیں نیچے کے دو دانتوں کی نوک سے لگے تو یہاں سے صاد، ز، سین ادا ہوتے ہیں۔ میں نے آپ کو مثال بھی دے دی، اسی میں ایک سوال مخرج کے اعتبار سے آپ حضرات کے یہاں سے میرے پاس آیا تھا، اس کا بھی جواب دے دوں۔ پچھلے درس میں ہم نے ث کا مخرج بیان کیا تھا کہ ث کیسے ادا ہوگا، ذال اور ذا اور ث۔ تو انہوں نے لکھ کر بھیجا ہے ہمیں ایک مومن نے کہ جب ہم ث ادا کرتے ہیں اور زبان کا اگلا حصہ اوپر کے ثنائے علیہ کے سامنے دانتوں سے لگتا ہے تو تھا کے معنی میں آتا کوثر۔ تو عزیزان گرامی آپ کی خدمت میں پیش کر دوں، یہ انگریزی کا پرناؤنس ہے۔ جب ہم کوثر کو لکھتے ہیں تو KAUTHER کے ذریعے سے لکھتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں کوثر ادا کرنے میں ہمیں کوثر کہنا پڑے گا، یعنی TH کا ہلکا سا آواز دینی پڑے گی، آواز نکالنی پڑے گی، تو ایسا نہیں ہے۔ جب ہم ث کا پرناؤنس کریں گے تو ث کا پرناؤنس کرنے میں زبان کا نوک کا حصہ ہم آگے کے دانتوں سے لگاتے ہیں، سامنے والے اوپر کی جو دو دانت ہیں اس کے سامنے نوک لگتی ہے تو کہتے ہیں الکوثر، کوثر۔ تو اب کوثر کہنے میں تھے کی آواز ہلکی سی نہیں آئی، بے شک، تو لکھنے میں KAUTH ہے، جو TH آئے گا انگریزی والوں کے لیے تو وہ سوچتے ہیں کہ تھوڑا سا اس میں تھا کی آواز ہے، تو تھا کی آواز نہیں ہے، مخلصانہ طور پر وہ کوثر ہی ہے، یعنی کوثر۔ لہذا وہ پچھلے درس کا یہ جواب ہوا۔ آج کے درس میں ہم اب شروع کریں گے تفسیر کو، اور تفسیر ہماری چل رہی ہے سورہ الحمد کی، جیسا کہ محترم جناب قمر صاحب نے بھی تلاوت فرمائی سورہ الحمد کی۔ تو سورہ الحمد کی تفسیر میں ہم پہنچے تھے بسم اللہ پر، اور بسم اللہ میں ہم نے بیان کیا تھا آپ حضرات کی خدمت میں کہ بسم اللہ جو ہے وہ ہر ذی امر کے لیے، ہر بہترین کام کے لیے، ہر مبارک کام کے لیے پڑھی جاتی ہے تاکہ وہ کام میں برکت ہو جائے اور برکت کے ساتھ ساتھ کوئی کام ہمارا ادھورا نہ رہ جائے۔ تو ہم نے بسم اللہ کی تعریفوں میں کچھ روایات پیش کی تھی، ان روایات میں سے عزیزان گرامی ہمارے پاس 3 روایات ایسی تھی جو برادران اہل سنت سے بھی تھی اور برادران اہل تشیع سے بھی تھی، وہ ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کر دی تھی۔ آج ہم بسم اللہ پر پہنچے ہیں۔ بسم اللہ کی ادائیگی میں ہمارا سامنا سب سے پہلے جو ہوتا ہے وہ لفظ اسم سے ہوتا ہے، بسم اللہ۔
بے کو ہٹا کر کے جب ہم کہیں گے بسم اللہ تو سب سے پہلے جو لفظ آیا ہمارے لیے وہ اسم آیا ہے۔ عربی ادب کے اعتبار سے لفظ اسم جو ہے وہ سمو سے بنایا ہے، اس کا جو روٹ ورڈس ہے وہ سمو ہے، یعنی اس کا مادہ جو ہے وہ سمو ہے، اور سمو بروزن علو ہے جس کے معنی ارتقاء اور بلندی کے ہیں۔ تو تمام ناموں کو اسم کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس سے ہر چیز کا مفہوم جو ہے اخفاء سے ظہور اور ارتفاع کی طرف آتا ہے۔ یعنی کوئی چیز ہمارے سامنے ہے، ہم اس کا نام نہیں جانتے، لیکن جب کوئی آ کر کے ہمیں نام بتائے گا تو اس شے کی حقیقت کا پتہ چلتا ہے کہ اسے یہ کہتے ہیں، تو ایک بلندی، ایک ارتفاع سی پیدا ہو جاتی ہے، چونکہ بغیر نام کے کوئی شے ہے تو وہ مجہول ہے، اور اللہ جل جلالہ کا نام شروع ہو رہا ہے اسم کے ذریعے سے، یعنی ابتدا ہم کر رہے ہیں اللہ کے نام کے ذریعے سے، تو جب ہم اسم کو شروع میں لے کر کے آتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بلندیوں کی طرف ہم جا رہے ہیں اور ہم ظہور اور ارتفاع کے مرحلے میں داخل ہو رہے ہیں۔ اسی وجہ سے عزیزان گرامی ہم ہر ایک شے کا نام رکھتے ہیں، نام رکھا اس لیے جاتا ہے تاکہ پہچان ہو جائے، اسم یعنی نام، تو نام اسی لیے رکھا جاتا ہے تاکہ پہچان ہو جائے۔ اب اس میں لفظ اسم کے بعد ہمارا سامنا سب سے پہلے جو ہوتا ہے عزیزان گرامی وہ ہوتا ہے اللہ جل جلالہ کے نام سے، یعنی میں یہ مختصراً آپ کی خدمت پیش کر رہا ہوں، یعنی اسم کے بعد دوسرا لفظ ہے اللہ۔ آپ ایک چیز کا دھیان دیجیے گا اور غور کیجیے گا تفسیر کے اعتبار سے، ملاحظہ فرمائیں آپ حضرات کہ اللہ کے 900 100 مثلا اللہ کے 99 نام ہیں، کچھ لوگوں نے کہا اللہ کے 1000 نام ہیں، کچھ لوگوں نے کہا 999 نام ہیں، یعنی مختلف روایات اور مختلف اقوال اللہ کے ناموں کے بارے میں آتے ہیں، لیکن لفظ اللہ اور دوسرے ناموں میں ایک فرق ہے۔ کیا ہے؟ جب ہم کہتے ہیں قادر ہے تو یہ بھی اللہ کا نام ہے، ہم کہتے ہیں خالق ہے اس کی صفت ہے، یعنی یہ بھی اس کا نام ہے، ہم کہتے ہیں غفور یہ بھی اس کی صفت ہے، اس کا ایک نام ہے، رحیم اس کی صفت ہے۔ جب ہم قادر کہیں گے یا غفور کہیں گے یا رحیم کہیں گے یا متکلم کہیں گے تو اس کے اندر اللہ چھپا ہوا نہیں ہے، یعنی غفور ہے تو بس غفور ہے، دوسرے معنی پہ دلالت نہیں کر رہا، بہت اللہ، رحیم ہے تو بس رحیم ہے، دوسرے معنی پہ دلالت نہیں کر رہا، متکلم ہے تو متکلم ہے، دوسرے معنی پہ دلالت نہیں کر رہا۔ لیکن جب ہم اللہ کہتے ہیں تو اللہ ہر شے کے اوپر دلالت کرتا ہے، یعنی اللہ غفور بھی ہے، اللہ رحیم بھی ہے، اللہ کریم بھی ہے، اللہ متکلم بھی ہے، اللہ قادر بھی ہے۔ تو یعنی اللہ کا لفظ واحد ایسا لفظ ہے جو جامع اور مانع ہے۔ جامع ہے یعنی وہ اتنا جامع ہے، اتنا عظیم ہے کہ ہر شے کو اپنے دامن میں لیے ہوئے ہے، لیکن آپ دوسرا کوئی اللہ کا نام استعمال کریں گے تو اس میں لفظ اللہ شامل نہیں ہوتا ہے بذات خود۔ اللہ مطلب رحیم ہم نے کہا تو اب رحیم کہنے سے رحمت پروردگار تو شامل ہو رہی ہے، لیکن خود لفظ اللہ شامل نہیں ہو رہا، وہ اشارہ ہے کہ وہ اللہ ہی رحیم ہے، لیکن اللہ کی ذات یہ ہے کہ تمام چیزوں کو شامل کیے ہوئے ہے۔ یہ پہلا مسئلہ ہے ماشاء اللہ، کہ اللہ، تو اس لحاظ سے اس میں بسم اللہ بڑے اعتبار سے رکھا گیا۔ مثال کے طور پر جیسے غفور و رحیم ہے تو یہ صفت خدا کی صفت بخشش کی طرف اشارہ ہے، یعنی بخش کرتے ہیں، جیسے خداوند عالم نے قرآن مجید کے بقرہ میں 226ویں آیت میں ارشاد فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ الرحیم، یہ صفت خدا کی جو ہے وہ بخشش کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ اب ہم جب کہیں گے ان اللہ تو یہاں بھی اللہ آیا، غفور الرحیم وہی اللہ جو غفور الرحیم ہے، لیکن اگر ہم کہہ دیں غفور ہے رحیم ہے تو ممکن ہے غفور ہے اور رحیم ہے کسی عام آدمی کا نام غفور ہو تو اس سے غفور سے اللہ سمجھ میں نہیں آئے گا، کسی کا نام رحیم ہو تو رحیم سے اللہ سمجھ میں نہیں آئے گا، لیکن جب ہم کہیں گے اللہ تو اب اللہ جب کہیں گے تو غفور بھی ہے، رحیم بھی ہے، کریم بھی ہے، یہ تمام معنی اس کے اندر آتے ہیں۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ تو اللہ کے جو تمام نام ہیں کسی ہر ایک صفت کو بیان کرتے ہیں، لیکن اللہ جامع صفات کو بیان فرماتا ہے، یعنی ہر ایک شے اس کے اندر پائی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر میں ایک مثال اور دے دوں، هو اللہ الخالق الباری والمصور لہ الاسماء الحسنی، سورہ الحشر ہے، 240ویں آیت ہے اس کے اندر سورہ حشر کی۔
غالباً یا 24 ہے، میں اس کا شمار کرنا ذرا سا بھول گیا تھا، میں نے دیکھا نہیں تھا اس میں. هو اللہ الخالق الباری المصور له الاسماء الحسنى. تو اب یہ ظاہر ہوا کہ اللہ کو جب ہم نے کہا کہ وہ خالق ہے، باری ہے، وہ تصویر بناتا ہے، اسی کے لیے اسماء حسنہ ہے، تو یہ جتنے خالق، باری، مصور، اسماء حسنہ، یہ صرف اللہ کے سارے صفات ہیں، اللہ کسی کی صفت نہیں ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ غور فرمائیے گا ذہنی واہ گرامی، دیکھیں واہ کتنا بڑا فرق ہے. تو ماشاء اس کی آفرینش اور پیدا کرنے کی صفت کی طرف اس میں اشارہ کیا، اور مصور اس کی تصویر کشی کی حکایت بھی کرتا ہے. تو اس طرح سے بہت ساری آیات ہیں ذہنی گرامی جو لفظ اللہ پہ دلالت کرتی ہیں. تو پہلا اسم ہے، اسم بلندیوں کے معنی میں اور پہچان کے معنی میں ہے. اسم کے فوراً بعد بسم اللہ میں ہم نے اللہ کہا. اللہ جل جلالہ کا نام ایسا ہے جو ہر شے پر دلالت کرتا ہے، حتیٰ کہ اس کے صفات پہ بھی دلالت کرتا ہے، لیکن اس کی صفات جو ہیں جیسے مصور وغیرہ ہیں وہ سب اللہ ہی کے دامن میں آتی ہیں. والحمد للہ رب العالمین. تفسیر کا درس آج ہمارا یہی تو ہوگا. اب تیسرا مسئلہ ہمارا ہے مسائل کا. آپ حضرات نے 3 مسئلے ہم سے معلوم کیے تھے پچھلے ہفتے درس نہیں ہو سکا، اس سے پہلے. تینوں مسئلے کے جواب میں ذہنی گرامی یہ ہے کہ پہلا مسئلہ آپ حضرات نے جو معلوم کیا تھا اور ڈاکٹر قمر عابدی صاحب کا مسئلہ تھا کہ جس مال میں ہم نے خمس نکال دیا اسے مخمس کہتے ہیں، یعنی خمس نکالا ہوا مال. اب ہم نے اس خمس نکالے ہوئے مال سے کوئی چیز خریدی ہے اور وہ چیز پورے سال نہیں رکھی رہی ہے ہمارے پاس میں، کیا آیا اس کے اوپر خمس واجب ہے؟ تو اس کے اندر 2 مسئلے. اگر آپ نے مال خریدا، فرض کر لیے ایک جوڑی موزے خریدے ہیں، ٹی شرٹ خریدی ہے، کوئی چیز آپ نے خریدی، یوز نہیں کی، ان یوزڈ رہی ہے، تاریخ آپ کی آ گئی ہے، تو اب اس کے اوپر خمس واجب نہیں ہے. اگر ہم نے مال خریدا ہے مخمس چیز سے اور ہم نے وہ پیسہ مال کا جو خریدا ہے وہ ہم تجارت میں لگائیں گے اور اس کی قیمت 1 سال میں بڑھ گئی ہے. فرض کر لیجئے کسی کے یہاں دکان ہے، دکان میں اس نے 1 بوری چاول خریدے تھے، چاول 20 کلو خریدے، 1 سال رکھے رہے. اب 20 کلو چاول کی قیمت پہلے تو $20 تھی، اب اس کی $25 ہو گئی چونکہ وہ رکھے ہوئے ہیں. تو اب $25 جو اس کی قیمت ہو گئی ہے تو جو $20 کے خریدے تھے اس پہ خمس نہیں ہے، جو $5 بڑھ گئی ہے اس کی قیمت اس کے اوپر خمس ہے. سبحان اللہ. ملاحظہ فرمایا آپ حضرات نے، فرق ہے. جی یعنی جس چیز کو ہم نے خریدا ہے انویسٹمنٹ کے لیے اس میں ہمارے لیے اگر قیمت بڑھ گئی ہے تو خمس ہے، قیمت نہیں بڑھی ہے تو خمس نہیں پایا جاتا اس کے اندر. الحمدللہ یہ مسئلہ ہو گیا. ماشاء اللہ. دوسرا مسئلہ ذہن گرامی جو ہمارے ڈاکٹر غضنفر جعفری صاحب نے معلوم کیا تھا اور وہ تھا لاٹری سے متعلق، نہیں میرے خیال سے اس تھا اسٹاک مارکیٹ سے تھا. وہ مسئلہ جو تھا اسٹاک مارکیٹ سے تھا. اسٹاک مارکیٹ کے اعتبار سے آغیون کا فتویٰ اس میں کیا ہے، وہ کیا ارشاد فرماتے ہیں. دیکھیے ذہن گرامی اس میں سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اسٹاک مارکیٹ ہو یا لاٹری ہو یا بٹ کوائن ہو، یہ میں نے مسائل کو جو ہے وہ تلاش کیا ہے اس میں جا کر کے آغا سستانی کی ویب سائٹ پر، اور آغا سستانی کی ویب سائٹ پر انہوں نے لاٹری کے بارے میں لکھا. پہلے میں لاٹری کے مسئلے کو آپ حضرات کی خدمت میں بیان کر دیتا ہوں. آغا 2 مسئلے اس میں ارشاد فرماتے ہیں. ان کی جو ویب سائٹ ہے اردو کی، اس پہ ان کے مسائل پڑے ہوئے ہیں، آپ اس میں بھی دیکھ سکتے ہیں. پہلا مسئلہ یہ ہے لاٹری کا کہ یہ ٹکٹ لیتے وقت اس احتمالی انعام کے مقابل رقم دے جس میں اس کے نام کا قرآن نکل سکتا ہے. واہ. اس صورت میں معاملے میں شک ہے اور یہ معاملہ بے شک حرام ہے. یعنی ہم نے کہیں لاٹری کا ٹکٹ خریدا کہ اگر ہم یہ $100 کی لاٹری لیں گے اس میں ہمیں $1 ملین ملے گا، تو اس $100 سے ہماری نیت ہے 1 لاکھ یا $1 ملین حاصل کرنے کی، تو کہتے اس صورت میں معاملہ بے شک حرام اور باطل ہے. یعنی پیسے سے آپ کمانا چاہتے ہیں لاٹری. ایک مسئلہ ہوا یہ. بے شک. اب اس میں انہوں نے 2 قسمیں بیان فرمائی. اگر کوئی یہ حرام کام انجام دیتا ہے، اس نے ڈال دیا، لاٹری اس کی نکل آئی اور قرعے میں اس کا نام بھی آ گیا، یعنی جب انہیں ٹاس کیا تو ٹاس میں اس کا نام آ گیا، اس کو $1 ملین یا 1 لاکھ 65 روپیہ یا جو بھی تھا وہ اس کو مل گیا.
اس صورت میں بھی ایک صورت ہے، ذرا غور کیجئے گا، اس صورت میں جب قرآن نکالنے والی کمپنی سرکاری ہو، دو حصے، یا کمپنی سرکاری ہوگی گورنمنٹ کی طرف سے لاٹری ہے، یا پرائیویٹ ہوگی۔ اگر کمپنی سرکاری ہے تو جو رقم انعام کے عنوان سے لے گا، جو ملی ہے اس کو، وہ مجہول المالک کی ہوگی۔ یعنی آپ مالک تو ہیں اس کے، لیکن مجہول المالک ہیں۔ کیوں مجہول المالک ہے؟ نہ معلوم کس کس کا پیسہ اس میں آیا، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا۔ مولانا احمد کا پیسہ، یوسف کا پیسہ، مزمل کا پیسہ، مدثر کا پیسہ، اس کا پیسہ، اس کا پیسہ، مثال کے طور تو ان جن جن کے مال تھے ہمیں پتہ ہی نہیں ہو کس کس کے جمع ہو کے ہمیں ملے، اسے کہتے ہیں مجہول المالک۔ اس میں استعمال کی اجازت اس شرط پر ہوگی کہ حاکم شرع سے اجازت لی جائے۔ یعنی لاٹری میں اگر غلط کام کیا اور پیسہ مل گیا ہے اور وہ مجہول المالک کہلائے گی، اور لاٹری جو ہے وہ سرکاری ہے، تو ایسی صورت میں حاکم شرع سے اجازت لینی پڑے گی۔ جو انسان جس کی تقلید میں ہے اس مجتہد سے اجازت لے گا کہ آپ کی مرضی کیا ہے، آپ ہمیں اجازت دیتے ہیں یا اجازت نہیں دیتے ہیں۔ ایک مسئلہ، یعنی سرکاری لاٹری میں اگر پیسہ آ جائے تو مجہول المال ہوگا۔ جب مجہول المال ہوگا یعنی ان نون مال ہوگا، جب مجہول المال ہوگا تو ہمیں اجازت لینی پڑے گی حاکم شرع سے۔ اگر وہ کمپنی پرائیویٹ ہے تو اس رقم کا استعمال صرف اسی صورت میں جائز ہے کہ رقم پانے والا جانتا ہو کہ جن اشخاص کی یہ رقم ہے وہ اس کے استعمال سے راضی ہیں۔ مثال کے طور پر میں یہ صرف مثال پیش کر رہا ہوں، کبھی سوچیں آپ حضرات۔ ہمارے ڈاکٹر قمر عابدی صاحب نے ایک قرآن اندازی کے لیے رقم جمع کرنا شروع کی کہ بھئی ہم ایک قرآن اندازی کرتے ہیں، اور اس قرآن اندازی سے فرض کیجئے کوئی نیک کام کریں گے یا کوئی وہ کریں گے، تو اس میں ہم حصہ لے سکتے ہیں۔ اب اس میں ہمارا نکل گیا، ہمارے نام کی لاٹری وہ نکل گئی، ہمارے نام کا قرآن اندازی ہو گیا، جو بھی نام اسے آپ دے لیں۔ اگر وہ کمپنی پرائیویٹ ہے تو اس رقم کا استعمال صرف اسی صورت میں جائز ہے جب رقم پانے والا، جسے رقم ملی ہے، جسے پیسہ ملا ہے، یہ جانتا ہو کہ جن کی یہ رقم ہے وہ میرے اس پیسے کے استعمال کرنے سے راضی ہیں۔ اگر وہ جانتے ہوں کہ یہ مالک نہیں ہے، میرا مال نکلا ہے لیکن میں مالک تو نہیں ہوا نا، اگر جانتا ہو، اس بات کو احتمال دیتا ہو کہ بھائی اس کا یہ منشا رہی ہوگی کہ نیک کاموں میں لگائے گا، تو اور وہ سارے کے سارے نے اس لیے پیسہ دیا ہے کہ نیک کاموں میں لگیں گے، تو پھر وہ مال لگانا ہمارے لیے پرائیویٹ اس سے جائز ہے۔ تو ایک مسئلے میں دو مسئلے لاٹری کے۔ اب دوسرا مسئلہ اس میں لاٹری کا اور بھی ہے۔ رقم دینے کا مقصد نیک کاموں میں مالی مدد کرنا ہو، مثلا ایک مرد مومن، جیسے میں نے مثال دی ہے، مدرسہ بنانا ہے، پل بنوانا ہے، کسی غریب کی شادی کرنی ہے، کچھ کرنا ہے، اور اس کے نام وہ لاٹری نکل گئی ہے اور انعام حاصل کر لیا ہو، اس صورت میں کوئی اشکال نہیں ہے۔ اور اس صورت میں اگر قرآن کسی کے نام نکل آیا، یعنی کسی کے نام اگر قرآن نکل آیا ہے، اگر کمپنی اسلامی ملک میں سرکاری ہے تو حاکم شرع کی اجازت سے خرچ کرے گا، اور اس سے رجوع کرنے کے بعد استعمال کرنے میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور اگر کمپنی سرکاری نہ ہو اسلامی حکومت میں تو انعامی رقم استعمال کرنے کے لیے حاکم شرع کی اجازت اور اس سے رجوع کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی اگر پرائیویٹ آدمی ہے تو حاکم شرع کی طرف بھی رجوع کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ مسئلہ رہا لاٹری کا۔ اب حضرات گرامی ایک مسئلہ اور ہے جو میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا، اسٹاک مارکیٹ کا ہے۔ ایک درود پڑھیں محمد والے محمد۔ اللهم صل على جی، اسٹاک مارکیٹ کے مسائل میں جو آغایون ارشاد فرماتے ہیں عزیزان گرامی، وہ انہوں نے اس بات پر زیادہ توجہ دی ہے کہ اگر ہماری نیت سود لینے کی ہے شیئر خریدنے میں، اور وہ سود لینا چونکہ مطلقاً حرام ہے تو جائز نہیں ہے۔ اسٹاک مارکیٹ میں اگر ہماری نیت یہ ہے کہ ہم نے پیسہ اس میں لگایا ہے تاکہ پیسہ بھی محفوظ ہوگا اور ہمارا پیسہ نیک کاموں میں کسی کے شامل آ جائے گا، تو اس میں آغا نے جو میں نے ان سے معلوم کیا، میں نے پرسوں ایک ای میل بھیجا تھا لاٹری کا اور اس کے بارے میں،
تو انہوں نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اس مسئلے میں آپ حضرات فل عالم کی طرف رجوع کر سکتے ہیں۔ فل عالم سے مراد کیا ہے کہ فل عالم کی طرف رجوع کر سکتے ہیں؟ ان کی جو ہے اس میں یہ مراد ہے کہ جیسے کوئی آغا سستانی کی طرف کی تقلید کرتا ہے تو وہ جائے اور جو ہے آغا خامنئی، آغا بشیر کی طرف رجوع کر لے۔ لیکن اس کے باوجود بھی ان کے دو فتوے ہیں، میں آپ کو خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ سوال کرنے والے نے سوال یہ کیا تھا کہ اسٹاک مارکیٹ میں شیئرز خرید اور فروخت کا کیا حکم ہے؟ تو آغا نے اپنی ویب سائٹ پہ اس کو ڈال رکھا ہے، اور اس ویب سائٹ پہ جو اردو زبان میں ہے اس میں ملا ہے مختلف کمپنیوں وغیرہ کے شیئرز کی خرید اور فروخت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ دیکھیے پہلا مسئلہ، مختلف کمپنیوں کے جو شیئرز خریدے جاتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے، یہاں تک نیوٹرل ہے مسئلہ۔ اب مسئلہ تھوڑا سا وہ اس میں پیچیدگی لا رہے ہیں، بشرطے کے کنڈیشن اپلائی جس کو کہتے ہیں، سمجھا؟ انہوں نے کنڈیشن رکھ دی۔ کنڈیشن کیا رکھی ہے؟ بشرطے کے ہر معاملے میں شرعی قوانین کی مراعات کی جائے، یعنی شریعت وہاں کیا کہہ رہی ہے اور اس شریعت کا خاص خیال رکھا جائے۔ پہلی مثال انہوں نے دی ہے، ایسی کمپنی یا بینک کے شیئرز خریدنے جائز نہیں ہے جو سودی معاملات کرتے ہوں، جو انٹرسٹ پر دیتے ہوں پیسہ اپنا، جو سود پہ پیسہ دیتے ہوں، ایسی کمپنیوں میں یا بینکوں میں ہم شیئرز نہیں خرید سکتے۔ اسی طرح کہ یہ خریداری ان کے سودی معاملات میں شراکت شمار ہوتی ہے، یعنی آپ مدد کر رہے ہیں ان لوگوں کی جو لوگ سود کا کاروبار کر رہے ہیں۔ تو آغا کہتے ہیں شیئرز خریدنا آپ کے لیے شرعاً صحیح نہیں ہے۔ مفہوم ہے؟ واضح ہے نا مسئلہ؟ بڑا سمپل سا۔ دوسرا مسئلہ اس میں ابھی سوال کا میں رکھتا ہوں، جو کمپنی شراب وغیرہ کے معاملات کرتی ہے اس کے شیئرز کی خرید و فروخت جائز نہیں ہے، یعنی وہ کمپنیاں ان سے شیئرز خریدنا جو کہ اسٹاک مارکیٹ میں پیسہ لگانا، جو شراب کا کاروبار کرتے ہیں تو ان میں پیسہ لگانا جائز نہیں ہے۔ اب عزیزان گرامی یہ دو مسئلے آپ حضرات کی خدمت میں ہیں۔ اب اگر ہمارا پیسہ حرام معاملات میں جا رہا ہے، ہمیں یقین ہے تو نہیں ہے۔ اب ایسا بھی ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کچھ کمپنیاں ایسی ہیں جو حلال کاموں میں بھی پیسہ دیتی ہیں، مثال کے طور پر بلڈنگیں بنانے میں دیتی ہیں، یا فرض کر لیجئے کاروبار کے لیے وہ دیتی ہیں، اور ان کی نیت جو ہے وہ یہ نہیں ہوتی ہے کہ ہم سود لیں گے۔ بہت سی اسلامی بینک ایسی ہیں، بلکہ یہ ہے کہ ہم آپ کے نفع میں شامل ہوں گے۔ یعنی کسی نے $10,000 دیے ہیں اور اس کو 11,000 کا فائدہ ہو گیا تو اپنی مرضی سے اس 11,000 میں سے، یعنی اس کے 10 تو ہیں ہی ہیں، وہ جو 1,000 ہے اپنی مرضی سے اسٹاک میں پیسہ لگانے والے کو اپنی مرضی سے دے دے، تو یہ اپنی مرضی سے دے دے، طے نہ کیا ہو، یہ جائز ہے۔ ٹھیک ہے، بات واضح ہوئی؟ میں نے بڑی تفصیل سے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ جائز نہیں ہے کہ بیچا جانے والا مال، قیمت کے طور پر ادا کی جانے والی رقم یا مال دونوں ہی عقد معاملہ سے پہلے نقدن موجود نہ ہو۔ یہاں بھی یہ شرعی بیع و شراء کی جب بحث کریں گے، خریدنے کی، سیلر اور پر جو بائر ہیں، جب ان کی بحث ہمارے یہاں مسائل میں آئے گی تو میں اس میں آپ کی خدمت پیش کروں گا کہ صرف باتوں باتوں میں چیزیں نہیں خریدی جاتی کہ بھئی چلو میں نے خرید لیا میری ہو گئی، بلکہ اس میں صیغہ پڑھا جاتا، اور دوسری بات پیسہ ہونا چاہیے اس مال کو خریدنے کے لیے۔ ہوائی میں نہیں ہوں گی یہ باتیں، جب اپنی جگہ پہ آئیں گی اس وقت میں پیش کروں گا۔ اب اگر کوئی مسئلہ آپ حضرات کا ہے تو بسم اللہ۔ کہ حضور ایک سوال یہ ہے جو آپ نے لاٹری کا بھی ذکر کیا، جی تو یہاں پر اس ملک میں جو لاٹرو ہے تو اس جی میں تو ہمیں کچھ بھی علم نہیں ہوتا کہ کن کن کا لاکھوں لوگوں نے پیسہ لگایا ہوا ہے۔ جی جب ہمیں علم ہی نہیں ہے کس کا پیسہ ہے تو اس کا مطلب لاٹرو خریدنا جائز نہیں ہے۔ دیکھیے دو مسئلے، ایک مسئلہ تو شروع میں ہی انہوں نے کہہ دیا کہ لاٹری جو ہے وہ جائز نہیں ہے، منع کیا، لیکن بائی چانس اگر کسی نے خرید لی، اب اس کا راہ حل نکالنا ہے اور پیسہ آ گیا اور مجہول المال ہے وہ، تو حاکم شرع سے اجازت لینی چاہیے۔ آپ نے ایک مسئلہ سنا ہوگا، جب مال حلال اور مال حرام ایک جگہ مل جائے تو خمس واجب ہو جاتا ہے،
تو یہ خمس جو واجب ہوتا ہے وہ حاکم شرع ہی اس مسئلے کو حل کرتا کہ کیسے واجب ہوگا، کتنا کتنا واجب ہوگا. تو چونکہ حاکم شرع کو یہ اختیار ہے، چونکہ ملکیت جو ہے وہ اصل میں پوری دنیا کے اموال کی ملکیت امام کی ہے، بے شک ٹھیک ہے. اب وہ الگ بات ہے کہ لوگوں کے ہاتھوں میں کیسے آ گیا، کیا ہوا، یہ بات میں یہ بحث دوسری ہے، نہیں یہ بے شک عقیدتی بے بحث شک ہے. بے شک. ہاں تو اب اس کے اندر حضور وہ حاکم شرع سے اجازت لے گا، حضور میں نے لاٹری کھیلی تھی، اتنا پیسہ آیا، اب میں اس کا کیا کروں. اب حاکم شرع اس کے اجازت دے گا، وہ جس اعتبار سے بھی اجازت دے. انہوں نے صرف اتنا کہا ہے کہ حاکم شرع کی طرف رجوع کرے. اب حاکم شرع اس کی کے بارے میں غور و فکر کرے گا. تو حضور جیسے جی جی بسم اللہ بسم اللہ. مطلب میں یہ سمجھتا ہوں آپ کی اس سے کہ مطلب لاٹری ہم نے اگر لگایا جی اور جی جب ہمیں اگر 1 ملین مل جائے تو جی اس وقت پہ ہم آیت اللہ سیستانی سے رجوع کریں. ہاں پہلے مرحلے میں تو منع کیا آگا نے، لیکن اگر کوئی لگا چکا یا کسی وجہ سے لگانا چاہ رہا ہے یا کوئی اس کے پاس میں مجبوری ہے، پہلے مرحلے میں تو انہوں نے منع کیا، حرام ہے. اگر فرض کرو کوئی ایک عمل حرام کر لیا کسی نے، ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو، تو رائٹ آیا اس کے بعد میں راہ حل کیا ہے؟ وہ حاکم شرع کی طرف رجوع ہے، بہت ریٹرن ٹو حاکم شرع. جی شکریہ. جی جناب ٹھیک ہے. جی بے شک. جی ماشاء میں قبلہ نے آپ مولانا کے صاحب چاروں قبلہ مولانا صاحب ایک ضمنی سا سوال بیچ میں. بسم اللہ. جی آپ نے ابھی اسکرین پہ لائیے مظفر بھائی یہ بالکل مومنین کو، جی یہ ہٹا کے ہے ماشاء اللہ. سورہ یہ الحمد کو ہٹا کر محترم کے. جی عابد علی صاحب ہیں. جی عابد بھائی جی جی تو جی آپ عابد نے بھی بھائی ایک مثال دی تھی کہ جس میں چاول کی مثال تھی کہ اگر ایک بوری چاول کی گھر میں پڑی ہوئی تھی جی اور اس کی قیمت میں اضافہ ہو گیا تو جو اضافی قیمت تھی جی اس کا خمس جو ہے پھر وہ واجب ہو جاتا ہے دینا. جی تو گھر میں جو سونا ہم لوگوں کے پڑا ہوا ہے مثلاً خواتین کے پاس، انہوں نے جی ایک وقت میں خریدا تھا جی اور آج کل اس کی ہر سال کیا کہ ہر دن اس کی قیمت قیمت بڑھ رہی ہے. بڑھ رہی ہے. جی اس صورت میں ان کو بھی جو اپنے ان کے زیورات پرانے پڑے ہوئے ہیں اور ان کی قیمتیں جو ہیں وہ فلکچویٹ جی کر رہی ہیں، تو جی اس کا جو ڈفرنس ہے اس کی وہ جی خمس اس کے اوپر ان کو پھر اس طرح سے ایڈجسٹ کرنا ہوگا. جی جی ٹھیک ہو گئے سوال آپ کر چکے. جی سر. جی دیکھیے میں نے 2 مسئلے بیان کیے حضور اس میں، اور یہ پچھلے 2 ہفتے پہلے بیان ہوا تھا. جو زیورات ہیں یا جہیز کا سامان ہے اس پہ خمس نہیں ہے. خواتین کے جو زیورات ہیں اصلا ان پہ خمس ہی نہیں ہے، وہ پہن چکی ہیں تو خمس سے نکل گیا، اس پہ کتنی قیمتیں بڑھتی چلی جائیں. ایک مسئلہ ہو گیا. تو یہ مسئلہ تو صاف ہے کہ زیورات وغیرہ پہ یا جو چیزیں یوزڈ ہو چکی ہیں ان پہ خمس نہیں ہے. میں نے جو چاول کی بوری کی مثال دی ہے، اگر انویسٹمنٹ کیا ہے اپنی دکان میں، فرض کر لیجئے انویسٹمنٹ کیا ہے اس نے، کہیں پہ لگائے ہیں وہ مخمس پیسے بزنس کو بڑھانے کے لیے، تو جو اوپر کی چیز بزنس کے جو اوپر کا جو پیسہ آئے گا، جو فائدہ نفع حاصل ہو رہا اس کے اوپر خمس ہے. لیکن جو گھر کا سامان خریدا ہے وہ اسی کی جنس میں ہے، وہ گھر پہ رکھا ہوا ہے، اس میں خمس نہیں ہے مخمس کے پیسوں سے. بہت میں شکریہ. اور واضح کر دوں عابد بھائی، جی آج آپ نے خمس نکالا، آپ بازار گئے، $50 کا آپ چاول خرید کر لے کے آئے، ٹھیک ہے، اور خرید کے لائے آپ وہ $50 جو خمس نکالے گئے تھے، یعنی آپ پہ جو پیسے تھے وہ تھے جن کا ہم نے خمس نکال دیا ہے. تو اب یہ چاول سال بھر ہمارے یہاں پڑے رہے، کیونکہ بزنس کے لیے نہیں لیے ہیں ہم نے، یہ ہم نے لیے ہیں اپنے گھر کے خرچ کے لیے، تو اس پہ خمس نہیں ہے. لیکن کسی نے خمس ہی نہیں نکالا اور مخمس ہی کے پیسوں سے نہیں خریدا، وہ خمس نکال رہا ہے ان چیزوں سے جو چیزیں کا خمس نہیں نکالا گیا ہے اور وہ چیزیں بچی ہوئی ہیں، تو اس کے اوپر خمس ہے. اس لیے ہے نا پہلی بار میں خمس نکالنے کا فائدہ یہ ہے کہ آئندہ جو دن آتے رہتے ہیں اس میں بہت زیادہ ہمیں فائدہ ہوتا رہتا ہے. اگر کوئی خمس نہیں نکالا ہے، مخمس پیسوں سے سامان نہیں خریدا بلکہ انکم کے پیسوں سے سامان خریدا اور وہ انکم کے پیسوں کا بچا ہوا سامان ہے، تو اس پہ خمس ہے. بات ہے واضح ہے حضور؟ بالکل بالکل. ہاں ایسا. جی بہت شکریہ. جی خیر ایک چھوٹا سا سوال ہے، وقت بسم کی اللہ. طرف بھی میری توجہ ہے آپ کی. جی جی مثلاً اگر کوئی ایسے کپڑوں میں نماز ہو گئی جس جی جو خمس کے پیسے سے نکالا نہیں گیا یا اس جی پر خمس نہیں نکالا گیا، جی تو کیا وہ نماز
वापिस पढ़नी पड़ेगी? उसको नहीं, उसके लिए इरशाद फरमाते वो नमाज और अमाल हमारे मुअल्लक हैं, यानी लटकाए गए हैं। जब तक हम उतना अपना खुम्स नहीं निकाल पाएंगे वो अल्लाह की बारगाह की तरफ जाने में रुक जाएंगे। लिहाजा हमें ये चाहिए, हम जो अमाल अदा कर चुके हैं वो उन अमाल, जिन चीज़ों में खुम्स नहीं निकला उनका हम खुम्स अब भी निकाल सकते हैं ताकि अल्लाह की बारगाह में सुरखरू हो जाए। जी माशाअल्लाह, शुक्रिया। जी भाई। बस और कोई जी सवालात हैं? बहुत बहुत एक शुक्रिया जी सरकार जी। एक गुजारिश है कि मेरे चचेरे भाई कमर अपना दबीर नकवी का इंतकाल हो गया है, तो उनके लिए सूरह ओह फातिहा इन्ना पढ़ लिल्लाहि व इन्ना इलैहि इन्ना राजिऊन। लिल्लाहि व इन्ना इलैहि खुदा राजिऊन। आलम की बारगाह में दुआ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर दबीर रहीम, नकवी। अल्हम्दुलिल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अला अहलिहा। परवरदिगार मरहूम की मग़फ़िरत फरमा, इलाही उनके आमीन, बाकी मानदगान को सब्र अता फरमा, इलाही आमीन, और मरहूम से जो मुतअल्लिक़ीन हैं परवरदिगार उन्हें सब्र जमील अता फरमा। इलाही आले आमीन, मोहम्मद के सदक़े में जो मरीज़ हैं शफ़ा अता फरमा। इलाही और आमीन। एक सूरह फातिहा उस मरहूम के लिए, तमाम मरहूमीन के लिए बिलखुसूस बानिए दर्स जो है उनके मरहूमीन के लिए बंदे पढ़कर के मोमिन साथ के फरमा दें। घराने के लिए तमाम मोमिन व मोमिनात मरहूमीन के लिए बिस्मिल्लाहिर रहमानिर अऊज़ु रहीम, बिल्लाहि मिनश अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़्दूबि अलैहिम वला नस्तईन, इय्याका नअबुदु बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, व इय्याका नस्तईन, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, गैरिल मग़ज़ूबि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, बिस्मिल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल। शुक्रिया सबका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा कुल्लि वलिय्यकल हुज्जत इब्नुल हसन सल्लवातुका अलैहि व अला आबाइहि फी हाज़िहि स्साअति व फी कुल्लि स्साअह वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व ईना हत्ता तुस्किनहु अर्दका तौआ व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला बिरहमतिका या अरहमर या राहिमीन। रब्बल अल्लाहुम्मा सल्लि अला आलमीन। मुहम्मद व आलि मुहम्मद। आप सब मोमिन अस्सलामु और अलैकुम, मोमिनात खुदा का बहुत हाफ़िज़। बहुत शुक्रिया। वालेकुम सलाम। खुदा माशाल्लाह माशाल्लाह, इंशाल्लाह आइंदा पीर तक। और इंशाअल्लाह। सरकार बहुत अच्छी आज के सवालात के आपने जवाब दिया और बहुत आसान जबान में दिया, हमारे समझ के काबिल दिया। बेशक हम बेशक मशहूर हैं बेशक, आपके, माशाअल्लाह और माशाअल्लाह, यकीनन जज़ाकल्लाह। इतने मोमिनीन और मोमिनात इससे मुस्तफीद हुए होंगे बेशक जी और होते बिल्कुल रहेंगे। होते रहेंगे बहुत इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आप सब हजरात का, मेरी तरफ से और फाउंडेशन की तरफ से, सरकार गजनफर जाफरी साहब जज़ाकल्लाह। की तरफ से। अल्लाह सबको सलामत रखे और आमीन इस नूर को आमीन, कायम दायम रखे इलाही बख़ुद। इलाही आमीन, इलाही आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह फिर आइंदा पीर को, जज़ाकल्लाह। और फिर इंशाल्लाह उससे पहले जुमेरात को इंशाल्लाह जुमेरात को मुलाकात जुमेरात। होगी, भरी मुराद। इंशाल्लाह। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह, शब बख़ैर। वालेकुम सलाम, शब बख़ैर। शब बख़ैर, जज़ाकल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया।